إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف و توصیف حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائی انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت قوم و ملت کے جو اگوا، رہبر، رہنما، پیشوا ہے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس صورت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے
اسی صورت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم موضوع صبر کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر مومن کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور ایمان کی نشانی ہے۔ جس آدمی سے صبر چلا جائے ایمان کے جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ لغت کے اندر صبر کہتے کس کو ہیں، جس سے آگے آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بہت بار صبر صبر سنا ہوگا آپ نے، تو صبر کے معنی ہوتے ہیں لغت کے اندر اگر دیکھنے جائیں گے تو روکنا، اپنے آپ کو روک لینا۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ اپنے آپ کو باندھ لینا، برداشت کر لینا، برداشت کر لینا، حالات کیسے بھی آپ کے اوپر آئے روک لو اپنے آپ کو، باندھ لو اپنے آپ کو، برداشت کر لے جاؤ، یہ صبر کا معنی ہوتا ہے۔ اور شریعت کے اندر صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے دو ہی حالت ہوتے ہیں، یا تو آدمی خوشحالی میں زندگی گزارتا ہے یا تو رنج پریشانی دکھوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یہی دو ہی حالت ہے۔ اب ان دونوں حالتوں میں خوشی خوشی، چاہے وہ ناز و نعمت میں ہو، خوشحالی میں ہو، یا وہ بدحالی میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، ان دونوں حالتوں میں خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کرنا، خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کرنا۔ اچھا، صبر اپنے نفس اور شہوات کو روک لینے کا بھی نام صبر ہے۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، آپ اس پر صبر کریں، یہ بھی صبر ہے۔ چاہے وہ مالی نقصان ہو، چاہے وہ جانی نقصان ہو، اور چاہے وہ آسمان سے کوئی آفت آ گیا ہو، چاہے کوئی بیماری آپ کے گھر کے اندر آ گیا ہو، یہ تمام صبر ہے، آپ اس پر صبر کیجئے۔ صبر کو سمجھنے کے لیے ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بہت ہی نرالے انداز میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو سمجھایا ہے۔ پھر بات میں آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور روایت ہے مسلم شریف کی۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے،
اذا اصابتہ سرا، خوشحالی کا کوئی موقع آتا ہے پہلے، اور یاد رکھیے کہ یہ صرف مومن کو حاصل ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا اس سے پہلے کہ مومن کے ہر معاملے میں، ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ کل لہو خیر کا لفظ استعمال کیا، اس کے ہر معاملے میں، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ صرف اور صرف ایمان والے کو حاصل ہے، ایک موحد کو حاصل ہے۔ جب اسے کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے، یعنی اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ شکر، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک باریک بات میں بتاؤں آپ کو، کبھی کبھار آدمی کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ تو میں نے میرے وجہ سے رہا، یہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، یہ تو میں نے اتنا لگایا تو یہ ملنا ہی تھا۔ آدمی کبھی کبھی اس کے دماغ کے اندر یہ خیال آتا ہے، اور یہ شیطانی خیال ہے، آدمی اس پر اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، شکوہ اور غلہ کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ شکر ہر حالت میں آپ کو کرنا ہے، جب اسے کوئی خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کو کوئی بدحالی نصیب ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دو ہی حالتیں ہیں، یاد رکھیے، دو ہی راستہ ہے، صبر اور شکر، اور شکر تو سارے خیر کی اور سارے اسلام کی بنیاد ہے۔ میں یہ کہوں کہ شکر جو ہے سارے اسلام کی بنیاد ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، سب سے پہلی سورت اللہ تبارک و تعالی نے جس سے آغاز کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیری تعریف، تیرا شکر ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے بندہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر کے اندر بیان فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خسارے کا کوئی چنتا نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، وہ فائدے ہی فائدے میں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، الا الذین آمنوا، الا کر کے چھانٹ دیا کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون کون؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ، ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی کام آپ کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان آپ کا جو ہے اس وقت کارگر ہوگی، فائدہ دے گا جب آپ نیک عمل کریں گے۔ یہ دونوں ساتھ میں ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بلکہ یہ اگر میں کہوں کہ جو چار صفات اس جو ہے سورت کے اندر بیان کیے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ موضوع نہیں ہے میرا یہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ حق بات کی تلقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک دوسرے کو حلال کھانے کی تلقین کرتے ہیں اور حرام سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بھئی حلال کھاؤ، حرام سے بچے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر اور بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اللہ اکبر، لعلکم تفلحون۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، حق پر جمے رہو، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگو نہیں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کامیابی کس کے لیے ہے۔ کامیابی اور کامیابی کیسے لوگوں کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اکثر جگہوں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، توحید والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ یعنی ایمان سے صبر کا تعلق ہے، صبر کا ایمان سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا کہ اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ میں ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے ساتھ میں اللہ ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ہائے پائے وائے اور شور اور شرابہ کرنے سے، گلا اور شکوہ کرنے سے کچھ بننے والا نہیں۔ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اجر چلے جائیں گے، آخرت کے اندر آپ کنگال ہو جائیں گے۔ اگر صبر کا دامن چھوڑ دیں گے تو کنگال ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا آپ کے پاس، بے صبری سب لے کر کے چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ ہاں، کبھی کوئی آفت ڈال کے، کبھی کوئی مصیبت ڈال کے، کبھی تم سے کوئی پیارا چیز چھین کر کے، موت دے کر کے، تجارت بہت اچھا چل رہا ہے، کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، نقصان ہو گیا، اللہ گھاٹا لگا دے گا اس کے اندر۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرے گا۔ کھیتیاں لہلیاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آفت اور مصیبت ہے سب سپاٹ ہو جائے گا، اللہ آزمائش کرے گا۔ اب اس آزمائش میں کہ اللہ یہ تیرے طرف سے ہے، نعمت تو نے دی لے لی، خوشحالی تو نے دی لے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ اولاد تو نے دیا لے لیا، یہ اللہ تیرا انعام تھا تو نے واپس لے لیا، اس پر صبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے تو صبر والوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ کس چیز کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس مومن بندے کا میں محبوب ترین چیز لے لیتا ہوں، محبوب ترین چیز، اب اندازہ کیجئے ہمارے اور آپ کی نظروں میں محبوب ترین چیز کون سی ہے، وہ ہم فیصلہ کریں گے۔ ہمارے نزدیک محبوب ترین چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ بیان فرمایا کہ جس مومن بندے کا کوئی محبوب ترین چیز میں لے لوں اور اس پر وہ آدمی صبر کرے، وہ مومن بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس مومن کے لیے سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ الا الجنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس مومن بندے کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی جنت میں اس کے دوں گا۔ اب محبوب ترین کون سی چیز ہو سکتی ہے ہمارے اور آپ کے پاس؟ ارے بھائی اعلیٰ اولاد سے زیادہ کون سی محبوب ترین چیز ہو سکتی ہے؟ مال و ملکیت اور والدین سے زیادہ اور کون سی چیز محبوب ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد دیا، والدین دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لے لیا جو امانت کی طور پر اس دنیا کے اندر، اس پر وہ آدمی اگر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے انسان کے لیے، ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت ہے۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت اللہ کے نبی جو ہے خانہ کعبہ کے سائے میں آپ ایک چادر کے ساتھ میں جو تکیہ بنا کر اس پر آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے۔
پہنچے اور کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ حالات بہت بگڑ گئے ہیں، کفار و مشرکین کا بہت ظلم ہو گیا ہے، اللہ کے نبی دعا کیجیے، ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خباب کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ تم سے پہلے لوگوں کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو کہ کیا حال ہوا تھا؟ اللہ اکبر، دل دہل جاتا ہے اس روایت کو بیان کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا خباب جانتے ہو پہلے لوگوں کا کیا حالت، کیسے زندگی گزار کے چلے گئے؟ ارے ان کے اوپر اس قدر ظلم کیا جاتا تھا کہ ان کو لایا جاتا، ان کے سامنے گڈھے کو کھودا جاتا اور گڈھے میں ان کو ڈال دیا جاتا، اور اسی گڈھے میں ڈال کر کے ایک طرف ایک آدمی، دوسرے طرف دوسرا آدمی، اس کے سر کے اوپر آرے کو رکھ کر کے چیر دیا جاتا، پھاڑ دیا جاتا، زندے آدمی کے سر کے اوپر آرا چلا دیا جاتا تھا، گڈھے کے اندر بھاگ سکتا نہیں۔ اللہ کیا بات کرتے ہو تم؟ جلد بازی مت کرو، اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کو مکمل کرے گا۔ اللہ اکبر، صبر کرو، جلد بازی مت کرو۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے جب مال غنیمت بہت سارا ملا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ملیں گے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مال غنیمت کو اللہ کے نبی نے تالیف قلب کے لیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو کچھ زیادہ دے دیا، یا جو ہے جاہو حسمت والے تھے، رتبے والے تھے، ان کے رتبے کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے کچھ زیادہ لے دیا۔ تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کیا کہا، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ یہ انصاف کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نبی نے جو بٹوارا کیا ہے وہ انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بٹوارا کیا وہ انصاف کے خلاف ہے۔ دیکھو کسی کو کتنا دے دیا، کسی کو کتنا دے دیا، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، اور کسی کو کچھ دے دیا اور ان کو محروم کر دیا، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی اور بڑے ذی علم صحابی، عبادل اربعہ میں سے، وہ چیخ کر پکار اٹھے، جو بات تو نے کی ہے اس بات کو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں اللہ کے نبی سے ضرور کہوں گا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس بات کو نہ پہنچاؤں۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بات کو بتایا، اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کہا اگر وقت کا نبی، اللہ کا نبی انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بتاؤ، اللہ کون کرے گا؟ ارے عبداللہ ابن مسعود، یہ تو معمولی تکلیف ہے، اسے پتا چلتا تھا، اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کی باتوں سے۔ جیسے ہم اور آپ کے بارے میں کوئی آدمی کچھ باتیں کہہ دے اور پہنچ جائے تو آدمی تربیلا اٹھتا ہے، تڑپ جاتا ہے، دکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ چھوک ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف نہیں کرے گا؟ کون انصاف کرے گا میرے بھائی اور دوستو؟ اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ کہا عبداللہ بن مسعود، یہ تو تکلیف جو تم لوگوں کی طرف سے پہنچی ہے تو کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، کہا موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی قوم کی طرف سے اس سے زیادہ تکلیف پہنچایا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس پر صبر کیا۔ اللہ، اس پر انہوں نے صبر کیا، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ اور یہ اعتراض کرنے والا جانتے ہو مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے مسلمان اور ایمان والا تو اللہ کے نبی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے، آنکھ سے اشارہ کیا، اپنے پورے گھر کی مال و دولت کے لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ بھلا وہ کیسے اس طرح سے اعتراض کر سکتے تھے؟ منافق تھا، ایک منافق تھا جس نے اس طرح سے اعتراض کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، یا کوئی صحابی نہیں تھا، وہ تو منافق تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہوں نے بہت صبر کیا، ان کی قوم کی طرف سے انہیں بہت دکھ دیا گیا۔
ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کے سامنے صبر کے حوالے سے. ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور میری مائیں اور بہنیں خاص طور سے سنیں, اور دلچسپ بھی ہے اور بہت نصیحت آموز بھی ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. وہ بیان فرماتے ہیں ان کا ایک لڑکا تھا جو بیمار تھا. بیماری کے عالم میں ان کو کہیں جانا تھا, وہ چلے گئے, اور جب شام کو گھر پر واپس آئے تو ان کے بیوی کا نام ام سلیم ہے. ان سے وہ پوچھتے ہیں, اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بچے کا کیا حال ہے. وہ بیوی بتاتی ہے, او تو پہلے سے بہت زیادہ سکون میں ہے, ابھی پہلے سے زیادہ ان کو آرام ہے, بہت سکون میں ہے, کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے, کھانا بنایا کھلایا اچھے سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کو اور زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ارے حال چال پوچھو, کھانا پانی عزت وقار یہ ساری چیزیں کرو, بات کی بات بعد میں دیکھ لیا جائے گا. اگر کوئی دکھ تکلیف ہے تو بات بتاؤ, پہلے جو تمہارے پر واجبات میں سے اس کو ادا کرو. سب کچھ ہو گیا, کھانا کھا لیا, رات بھی اپنے بیوی کے ساتھ میں انہوں نے گزاری اور ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھایا, اور مجامعت کی ہم بستری بھی کی. صبح ہوئی تو ام سلیم کہتی ہیں کہ ابو طلحہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے, لے جا کر کے اس کو دفن کر دو. اللہ اکبر. ہے کوئی ماں اس طرح سے دل والی, اتنے اونچے کلیجے کا مالک, اتنے اونچے ایمان کا مالک. اور ایک روایت کے اندر, بخاری کی روایت ہے, اس کے اندر ہے شام کو جب گھر پر واپس آئے, پوچھا بچے کی کیسی طبیعت ہے, تو انہوں نے اپنے دوسرے بچوں سے کہہ دیا کہ کوئی جو ہے زبان نہیں کھولے گا, ابو طلحہ کو میں ہی بتاؤں گی. چنانچہ سب خاموش رہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی سے اپنے بچے کے بارے میں سب ماجرا پوچھا. انہوں نے بتایا پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہے. شام کا کھانا کھایا, اور اس رات حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ بن سمر کر کے اپنے شوہر کے پاس آئی, بن سمر کے. اللہ اکبر. گھر کے اندر مردہ بچہ پڑا ہوا ہے, ماں اپنے شوہر کے لیے بن سمر کے آ رہی ہے. اللہ اکبر. کیسی عورتیں تھیں, ان کا ایمان کتنا تازہ اور کتنا زبردست تھا, کیسی ایمان والے تھی اور کیسی صبر کرنے والے تھی. اللہ اکبر. صبر کیسا ہے, اللہ صبر دیکھیے آپ ان کا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات گزارتے ہیں, اور رات میں اپنے بیوی سے ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, یعنی ہم بستری کرتے ہیں, مجامعت کرتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے تو ام سلیم کہتی ہیں کہ ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز عاریتاً دے دیا ہو, دیکھیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا دماغ دیا تھا. وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے سمجھاتے ہوئے کہ اگر کسی کو کسی نے کوئی چیز عاریتاً دے دیا ہو اور کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ آدمی اپنے اس سامان کو مانگنے کے لیے آئے, تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ جس کے پاس عاریتاً سامان رکھا گیا ہے وہ دینے سے انکار کر دے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یہ کیا بات کرتی ہو, وہ تو عاریتاً دے کے گیا تھا, اس کو تو دینا پڑے گا, دینا چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ابو طلحہ اپنے بچے کے تعلق سے اللہ سے ثواب کی امید رکھو, آپ کا بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دیا تھا, اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا. اللہ کیا بات ہے, خوشی کا موقع دیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لے لیا, اس پر صبر کرو تم. اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آتے, کیا بات کرتی ہے تو, مجھے بتایا نہیں, غصہ ہو گئے, بتایا نہیں, اوپر سے بن صبر کیا آئی, ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں, پورا واقعہ بیان کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی
کہتے ہیں ابو طلحہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم دونوں رات میں ایک دوسرے سے ہم بستری کی ہو؟ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہم بارک لہم, اللہ اس میں برکت دے دے, اللہ اس میں برکت دے دے, اللہ اس میں برکت دے دے. چنانچہ راوی حدیث کہتے ہیں مقررہ مدت گزرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا, اور اس عبداللہ کے نسبت سے 9 لڑکے پیدا ہوئے, اور 9 لڑکوں کے بارے میں تمام محدثین بیان فرماتے ہیں اور روایتیں بھی آتی ہیں کہ وہ 9 کے 9 لڑکے سب حافظ قرآن سے, سب قاری قرآن تھے. اللہ اکبر. صبر کا یہ انجام ہے میرے بھائی اور دوستو. صبر کب کرنی چاہیے اس کو بھی مختصراً 1-2 منٹ میں سن لیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا, اور وہ عورت قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا اتق اللہ واصبری, بھائی اللہ سے ڈر اور صبر کر, کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا الیک انی, جاؤ یہاں سے جاؤ. اللہ, اس کا مزاج بدل گیا. کچھ لوگ ہوتے نا کبھی کسی کو کوئی بات کہو تو کہ کیا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, کیا سمجھانے چلے آئے ہو, کیا بات کرتے ہو. آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے, سوچ اور فکر بدل جاتی ہے. کوئی اچھی بات کہو کسی سے تو آدمی جذبات میں آ جاتا, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, چلے آؤ ہم کو بتانے. اللہ کے نبی سے وہ عورت اس طرح سے بات کرتی ہے ہلے کرنی, جائیے جائیے, جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو نہیں پہنچے, جاؤ یہاں سے, آپ کو کیا پتا. کچھ دیر کے بعد اس عورت سے بتایا گیا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے جو تم سے تلقین کر رہے تھے کہ تو اللہ سے ڈر اور صبر کر. وہ اللہ کے نبی کو پہچان نہ سکی, اللہ کے نبی کے گھر پر آئی, اللہ کے نبی سے التجا کرتی ہے, اللہ کے نبی میں آپ کو پہچان نہ سکی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے اب صبر کا وقت کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. آدمی کو صبر کب کرنا چاہیے؟ صدمے کے آغاز میں کرنا چاہیے. آج آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو آج آپ سے صبر کرنا ہونا ہے. ارے 10-15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال نکلنے کے بعد تو ایسے صبر آ جاتا ہے آدمی کو. اللہ اکبر, کیا بات کہی ہے اس روایت کے اندر. 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ نکل جائے, اپنا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو آدمی کو ایسے صبر آ جاتا ہے. صبر کب کرنا ہے؟ جب آدمی کو تکلیف پہنچی ہے میرے بھائیو. صبر کی گھڑی وہ ہے, اور صبر کا فائدہ تبھی ہوگا اس وقت صبر کر لینا. بچہ گھر کے اندر موجود ہے, مردہ ہے, ان میں سلام صبر کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا صبر پہلے موقع پر کیا جائے, اور جو ہے صدمے کے آغاز میں کیا جائے, شروعات میں کیا جائے. اصلی صبر یہ ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو, جب کبھی بھی ایسا کوئی موقع آ جائے, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کسی بچے کا انتقال, آسمانی جان مال اور بیماری کیسی بھی ہو, اللہ کی طرف سے سمجھے, اللہ کا حکم سمجھے, اللہ کی تقسیم سمجھے. اللہ نے دیا, اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ اس کو لے بھی. اللہ کا فیصلہ سمجھے. صبر یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے میرے بھائی اور دوستو. اور صبر ایمان ہے, صبر ایمان کی نشانی ہے, اور صبر میں خیر و برکت ہے. آدمی صبر کرے گا. اللہ کے نبی نے دعا دی, 1 نہیں 9 لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گھر کے اندر پیدا کرتے. بھائی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. صبر کیجئے, اللہ سے لو لگائیے, اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی صبر کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے, نیک نمازی بنا دے. الہ العالمین ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جس دنیا سے وفات پا گئے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.